السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے نون لیگ پر، اور نون لیگ کی جانب سے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو باتیں کی گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس بات کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور کہیں نہ کہیں میچ فکس ہے، کیونکہ یہ بات آج پیپلز پارٹی کے ترجمان نے بھی کہی، اور خورشید شاہ صاحب کا بیان میں اگر میں شامل کروں، جو اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں ماضی میں اور سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے خاص طور پر کہ پاکستان بچاؤ نواز شریف، پاکستان ضرور بچاؤ نواز شریف، لیکن کسی کی مدد سے نہ ہو، یعنی کسی کے کندھے پر چڑھ کر وہ آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے حسن مرتضیٰ نے یہ کہا تھا کہ جناب کندھا وہی ہے، لاڈلا تبدیل ہو گیا ہے، یعنی انہی کندھوں پر چڑھ کر عمران خان آئے تھے، جن کندھوں پر خان صاحب چڑھ کر آئے تھے انہی کندھوں پر نواز شریف چڑھ کر آ رہے ہیں۔ یہ تاثر بہت زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں، صرف پاکستان میں یہ بات نہیں ہو رہی، جرمنی میں جو وہاں کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے، اس نے بھی اس بڑا زبردست قسم کا ایک پروگرام کیا ہے، اور لکھا انہوں نے باقاعدہ، ویب سائٹ پہ یہ چیز موجود ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ خاص شخصیت کو نوازا جا رہا ہے۔ وہ عدالت جاتے ہیں تو بآسانی ان کو بیل مل جاتی ہے، وہ عدالت میں پٹیشن داخل کرتے ہیں تو بغیر اعتراض کے فوری طور پر نہ صرف منظور ہو جاتی ہے بلکہ سماعت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مجرم باہر سے واپس آتا ہے تو پروٹوکول ملتا ہے اس کو شاہانہ، اور وہ مجرم جناب کبھی ہیلی کاپٹر کبھی جہاز، اور اس طرح وہ جلسے سے خطاب بھی کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا، یا کم از کم پچھلے اگر ہم بات کروں 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی، خاص طور پر پی ڈی ایم کی، اس میں ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ یہی آج تنقید کی ہے شدید ترین، اور انہوں نے یہ بھی کہا خورشید شاہ صاحب نے کہ نواز شریف کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں، اب الیکشن ہوں گے، کیونکہ یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہی تھی کہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ اسی پر ہم بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجم عالم صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ نجم عالم صاحب، کیا کہیں گے آج پھر آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ترجمان ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب کندھا وہی ہے، لاڈلا تبدیل ہو گیا ہے، پہلے وہ ایک کندھے پر سوار ہو کر آئے تھے اور اب جو ہے وہ نواز شریف کی جانب اشارہ کیا۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف پاکستان بچاؤ کسی کی مدد سے نہ ہو، اور اب وہ آ ہی گئے ہیں تو ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے الیکشن رکے ہوئے تھے۔ سر یہ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ میاں صاحب کی وجہ سے الیکشن رکے ہوئے تھے؟ ہم تو دیکھیں نا، پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، لیکن جان بوجھ کے اس کو روکا گیا۔ الیکشن کا جنوری کے لاسٹ ویک میں کرائیں گے تو ڈیٹ بھی دے، ہماری اور کیا ڈیمانڈ تھی؟ بڑی سمپل ڈیٹ بھی دے دیں آپ، الیکشن ضروری ہے ملک کے لیے۔ اب وہ لاڈلے والی بات ہے، جب بائیو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے لوگ، کورٹ جاتی نہیں ہے، کورٹ جانا ہوتا ہے، وہاں کورٹ گئی ہے، تو یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کریں گی نا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جس طرح 2018 میں خان صاحب اڈیالہ والے لاڈلے تھے، اب نواز شریف صاحب ہیں؟ محسوس ہونے لگا ہے، لیکن یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بھی بھگت چکے ہیں ان چیزوں کو، ہم بھی بھگت چکے ہیں، عمران خان نے بھی بھگت لیا ہے۔ لاڈلا بن کے سیاست کرنے میں کبھی کبھی آدمی ناپسندیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر نہیں تو سر، ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ ملک کے جمہوری اقدار کے لیے اچھا نہیں ہے کہ لاڈلا بن کے کوئی آئے۔ نہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب میثاق جمہوریت کیا گیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک سیاسی جماعتیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ اترتے؟ یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں سبق حاصل کریں، کہ پولیٹیکل، میں ان کو سن رہا تھا سابق وزیر اعظم کیا نام، شاہد خاقان عباسی کو، بہت اچھی بات کر رہے تھے، آج نہیں تو کل بیٹھنا پڑے گا، پولیٹیکل قوتوں کو بیٹھ جائیں آپس میں، بجائے اس کے کہ آپ لاڈلے بن کے آنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی ملک کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ہم اس کا 70 سال سے تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ملک میں خرابی ہی آئی ہے، اچھائی نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب نواز شریف صاحب نے 2018-17 میں یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اگر لاڈلا بننا چاہ رہے ہیں اور بن بھی گئے ہیں، جس طرح کی ان کو پروٹوکول دیا گیا، جس شاہانہ انداز سے وہ ایک مجرم کے طور پر واپس آئے، 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے، 4 سال رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر نجم عالم صاحب بطور ایک سیاسی کارکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر الیکشن کا کیا فائدہ ہے جب پہلے پتہ چل جائے آپ کو کہ جی فلاں شخص جیت جائے گا؟
یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہو. پھر ایسے الیکشن آپ کسی کو جتا کے بٹھا تو دو گے کہ مینٹلی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہمارے لیے اچھا یہ کہ ایسے الیکشن ہو جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسپٹ کریں. دیکھیں جب ایک کوئی بن جائے گا دوسرا ایکسپٹ نہیں کرے گا تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ جمہوریت کو لیے نقصان دہ ہوگا. پھر کوئی آ کے بیچ میں مداخلت کرے گا اور پھر ہم روئیں گے کہ مجھے کیوں نکلتا. نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک تاثر ہے صرف کہ لاڈلا بن گیا ہے نواز شریف، یا واقعی لگتا ہے آپ کو کہ حقیقت بھی ہے اس میں؟ تو نظر آ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے بائیو میٹرک جس کورٹوں سے بھی ریلیف مل گیا، ہر طرف سے مل رہا ہے. اور جب پاکستانی ایمبیسڈر ان کو وہاں پر سی آف کرنے آ رہا ہے، پاکستانی ایمبیسڈر کا کیا کام تھا کہ ان کو سی آف کرے؟ مجرم کو سر. ہاں فی الحال جب تک کورٹ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیتی تھی جب تک تو مجرم گنے جائیں گے نا. مجرم نہیں کہہ رہا میں، ان کو مجرم ہی کہہ رہا ہوں. بالکل. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اور پھر سندھ میں سر اگر میں بات کروں، ویسے تو پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے سندھ میں، لیکن اگر لاڈلے والی کہانی ہے ان کی پارٹی کو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تاثر سبھی کہہ رہے ہیں، اب تو جرمنی کا میں نے نام لیا ایک چینل کا DW کا، انہوں نے بھی کہا کہ جی لاڈلے کا تصور ابھر رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں، تو پھر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو تو اس کا مطلب خطرہ تو ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہمیں سندھ میں کسی سے خطرہ نہیں. کر لیں کوشش، پہلے بھی بہت کوشش کی گئی ہے اور غیر جمہوری طریقے سے کریں گے تو پھر اس کا ریزسٹنس بھی دیکھنے کو ملے گا. سر ایک طرح تو فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ تھے، PDM کے سربراہ بھی رہے، اور لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ بچاؤ کے نام سے ایک مارچ شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں روزانہ پیپلز پارٹی کی ہزاروں برائیاں بتاتے ہیں وہ کہ جناب انہوں نے لوٹ لیا اور 15 سال سے قابض ہیں. اس پر رد عمل نہیں دے رہے آپ لوگ؟ سر وہ ان کے جو سندھ کی قیادت ہے وہ اور فضل الرحمان ایک پیج پہ نہیں ہے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے نا کہ نہیں ہے. ان کے کراچی کے لوگ بھی روتے ہیں جب ہم سے بیٹھتے تو کہتے ہیں کہ وہ سندھ کا جو صدر ہے وہ تو پارٹی کے کسی کو لے کے وہ اپنی ذاتی کر رہا ہے، وہ تھوڑے ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن نہیں گھبرا رہے. آ جائیں فضل الرحمان صاحب کو کیا کہے کہ وہ آئیں یا سیاست کریں، سب کو حق ہے. ہم تو کسی کو نہیں روکتے، آئیں یا سیاست کریں، سندھ میں کریں. سندھ کے عوام اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو بسم اللہ وہ آ کے یہاں بنائیں، لیکن پہلے وہ اپنا KPK بچائیں. نہیں تو گرینڈ الائنس اگر بنتا ہے یہ ساری جماعتیں، ارے سر اس الائنس کا کوئی اوقات نہیں ہے. یہ GDA کا، ان کا یا MQM کا الائنس ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. سر سندھ کے عوام انشاءاللہ کراچی میں بھی ان کو ایسا ٹف ٹائم دیں گے، رکھیں گے یہ سب، اور انٹیریئر سندھ کا تو انشاءاللہ کوئی ویلڈ نتیجہ ہوگا. لیکن نجمی عالم صاحب آپ سینئر آدمی ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے جام صادق، لیاقت جتوئی، ارباب غلام رحیم یہ جیتے بھی تو ہیں. سر وہ کیسے جتائے گئے تھے؟ پھر اس کے بعد وہ چل نہیں پائے، بار بار ان کو بدلنا پڑتے تھے چیف منسٹر. وہ آرٹیفیشل تھا اور ان کے خلاف ہم نے جدوجہد بھی کی. آرٹیفیشلی اب اس دفعہ نہیں بن پائیں گے. تو وہ عمل وہ ہوگا کہ کراچی میں بندوق کے زور پہ ساری سیٹیں لے جاؤ، وہ بھی نہیں ہے اب تو. مطلب وہ عمل دہرایا نہیں جا سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں دہرایا جا سکتا. اور کراچی میں بندوق کے زور پہ اس وقت ہم کراچی کی لارجسٹ پارٹی ہیں، پورے سندھ کے ہر ڈویژن کی لارجسٹ پارٹی ہیں ہم. سر کراچی میں تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا MQM نے بائیک آؤٹ کر دیا تو آپ لوگ جیت گئے. تو MQM لڑ لیتی ہے الیکشن، ہم نے کسی نے منع کیا تھا ان کو؟ MQM نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ ان کو پتا تھا بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوگی تو وہ اگلے صوبائی قومی میں بھی پھر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے انہوں نے نہیں لڑا. یہ وجہ آپ نے دیکھ لیا جتنے بائی الیکشن ہوئے کراچی میں MQM نے حصہ لیا نا، کہاں پہ کھڑی تھی؟ 6 نمبر 7 نمبر. سر وہ تو بائیک آؤٹ ہسٹری اب کراچی کے، وہ تو بائیک آؤٹ کا بھی اثر تھا نا سر تو ابھی پھر بائیک آؤٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی بائیک آؤٹ سے ان کو بھی منا لیا. یعنی بائیک آؤٹ سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے؟ نہیں ہمیں کوئی چیز، وہ بھی لڑ لیں بھائی، اب ان کی بھی فالوئنگ، وہ بھی ان کی حمایت کر دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی جواز نہ ملے. اچھا وہ بھی ان کی حمایت کر دیں؟ کبھی وہ لندن والے بھی ان کی حمایت کر دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ حمایت کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ کراچی میں ہم لارجسٹ پارٹی بن کے ابھریں گے. اور پنجاب میں سر؟
पंजाब में सराइकी बेल्ट में हमारे रिजल्ट्स होंगे अच्छे, अब देखिएगा। हम ये नहीं कहते कि पंजाब पे हम सिंध की तरह दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे सराइकी बेल्ट में रिजल्ट्स होंगे अच्छे। और पाकिस्तान में जो अब जो सियासत बता रही है वो हंग पार्लियामेंट ही बता रही है। अच्छा, जाहिर कोई एक पार्टी तो अक्सरियत लेके नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन जिस तरह के आप लोगों ने सर अब मियां साहब के खिलाफ जिस तरह का ये नून लीग के खिलाफ जो बयानिया है आपका, अब इसके बावजूद भी उसके बाद बैठने को आप लोग आपस में तैयार हो जाएंगे? देखिए, बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए, इख्तिलाफात नहीं, तो जब आपको पता होगा हमने जब एमक्यूएम के खिलाफ बेबी के सेकंड दौर में ऑपरेशन हो रहा था, हम तब भी उनसे नेगोशिएशन कर रहे थे। नहीं तो नजमी साहब, जब आपको पता है कि इनको कौन लेकर आएगा, किसके कंधों पर चढ़कर आएंगे, फिर साथ बैठ जाएंगे आप? नहीं, साथ बैठना और बातचीत करना एक अलग बात है। किसी के साथ शामिल हो जाना, ऐसा तो नहीं है सर, लाइन पे चलना या बातचीत करना, हम अपना उनको वर्जन देंगे कि भाई हमारे ख्याल में आप इस तरह होगे तो ये गलत हो जाएगा जमहूरियत के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सर पीपल्स पार्टी का हाथ हो गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि बिलावल साहब के बड़े बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि वो लगता है अगले वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अचानक पलटा खा गया गेम ने और फिर कोई और कहानी हो गई। नहीं, हम पीपल्स पार्टी तो अभी भी कहती है कि हम बिलावल साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन है, और हमने तब भी किसी से डील नहीं करके बात कोशिश की थी। हम अवामी वोट से आएंगे जब भी आएंगे। नहीं, मैंने इसलिए कहा आ जाएं या कल आएं, डील करके हम नहीं आएंगे। बलोचिस्तान से भी कुछ लोग शामिल होने थे, फिर नहीं हुए, फिर वो नून लीग के साथ, फिर पंजाब से कुछ लोगों ने आना था, वो नहीं हुए, फिर वो नून लीग के साथ, इसलिए पूछा मैंने आपसे। इसमें है ना, कहीं तो कोई लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ना, और ये मैनेज किए हुई पार्टियां या इलेक्शन चलते नहीं है। तो सर कौन ये मैनेज करता है सर? ये सारे निगरान हुकूमत कर रही है? अरे सर, आपके चैनल पे बोलूंगा आप काट दोगे, छोड़ दो। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नहीं चला सकते ना अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वो जाहिर है खुर्शीद साहब जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात पाकिस्तान में नहीं है ये तासुर, बल्कि अब ये दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू नशियात की जाती है, जहाँ उर्दू अखबारात शाया होते हैं या रेडियो पर गुफ्तगू की जाती है उर्दू में, तो वहाँ भी यही बात हो रही है। मैं जर्मनी इदारे की मैंने आपके सामने जिक्र किया है, तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस पर न सिर्फ आर्टिकल लिखा बल्कि प्रोग्राम भी किया है, और उनका जी ये तासुर उभर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, और बल्कि इलेक्शन साफ शफाफ, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई ख़ास पार्टी को नवाजने की कोशिश हो रही है, जिस तरह खान साहब के हवाले से हुआ था और वो नज़र आना शुरू हो गया था सबको कि जी ये तो नवाजा जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से तासुर नहीं जाना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे जनाब कि क्या वो देख रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है। चारों सूबों की मैं अगर बात करूं तो पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत तगड़ी जमात है, तीन मरतबा मुसलसल हुकूमत उन्होंने की है, इस बार भी कोई ख़तरा नहीं है। अगर कोई अलायंस बनता भी है तो बहुत ज़्यादा कोई डंड नहीं डाल सकेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी तने तनहा 100 के लगभग सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल कर लेती है, और कोई अलायंस बनने के बाद कोई डंड डालने की बात भी होती है तो 10, 12, 15 सीटें कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की सीटें कम नहीं होंगी। उसके बावजूद भी वज़ीर आला वो लाने में अपना कामयाब हो सकते हैं बासानी। पंजाब में घमसान करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ असल मुकाबला नून लीग, पीपल्स पार्टी और अगर तहरीक इंसाफ होती है तो उनके दरमियान होगा, लेकिन सरप्राइजिंग पैकेज इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी क्योंकि इलेक्टेबल्स बहुत सारे हैं। और आज भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मैं बात करूँ तो 3 जो रहनुमा हैं पीटीआई की, उन्होंने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है बाकायदा तौर पर। उन्होंने अंदलीप अब्बास साहिबा हैं, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी साहिबा, इन 3 ख़वातीन ने भी जो सियासत में बड़ी मारूफ़ हैं, इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आज बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया और पीटीआई को छोड़ दिया है। अब पीटीआई किस कंडीशन में होगी ये देखना होगा कि पीटीआई खान साहब नहीं होंगे, चलें ठीक है, लेकिन क्या बल्ले के इंतखाबी निशान पर पीटीआई हिस्सा लेगी और उनके उम्मीदवार देखते हैं कितने उम्मीदवार और क्या पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लेंगे या चंद मखसूस हलकों से वो खड़े होंगे, किस शक्ल में होगी, क्योंकि उनके कारकुनान और ख़ास रहनुमा जो मुलव्विस रहे हैं 9 मई 10 मई के वाक़यात में, वो ज़्यादातर तो रुपोश हैं, और रुपोश ज़ाहिर है वो रुपोशी अपनी तर्क करके आएंगे नहीं आएंगे सामने, इलेक्शन में हिस्सा लेते नहीं लेते। पार्टी को मुनज़्ज़म करना भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक सियासत में काम होता है, और पार्टी इस वक्त तो जो मैं बात करूँगा तहरीक इंसाफ की तो मुनज़्ज़म नहीं है, और चूँकि
پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث ہیں، جو بھی ان کے رہنما ملوث ہیں 9-10 مئی کے واقعات میں، ان کے تو ظاہر ٹھیک ہے، اب فوجی عدالتوں میں اگر نہیں بھی چلتے مقدمات سویلین کے تو عدالتوں میں تو پھر بھی ہوں گے نا، تو سویلین عدالتوں میں بھی اگر ان کے مقدمات چلتے ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے وہ مقدمات نمٹ جائیں اور سزائیں ہو چکی ہوں ان کو، تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کے لیے یقینی طور پر، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر استحکام پاکستان، جس طرح میں نے کہا، استحکام پاکستان پارٹی سرپرائزنگ پیکج ہے وہ، جس میں پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ تو پی ٹی آئی سے شامل ہوئے ہیں اس میں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اگر اس میں ہیں تو اس میں علیم خان بھی ہیں، یہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف پارٹی میں ضرور ہیں لیکن لاسٹ پارٹی ان کی پی ٹی آئی تھی۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب کا نام ہے، اس طرح آج اندلیپ عباس صاحبہ شامل ہوئی ہیں، اون چودھری صاحب شامل ہوئی ہیں، سارے لوگ بہت زیادہ قریب تھے عمران خان کے، دیکھا تھا ہم نے پی ٹی آئی میں، اور پھر ان کی گورنمنٹ آئی تو پھر ظاہر ہے چڑھتے سورج کی ہر جس طرح شخص پوجا کرتا ہے، تو اس وقت تو خان صاحب کے بڑے گن گایا کرتے تھے، فرشتہ ثابت کیا کرتے تھے، اور ابھی ان کو چھوڑ لیں اور سارا ملبہ انہی پر ڈال رہے ہیں، ہو سکتا ہے مکمل طور پر انہی کی پلاننگ ہو خان صاحب کی، لیکن ظاہر ہے سائفر کے حوالے سے بھی مقدمہ ہے ان پر، توشخانہ کے مقدمے میں سزا جو کہ ان کی معطل کی گئی ہے گو کہ، لیکن سائفر کی وجہ سے خان صاحب اس وقت بھی جیل میں موجود ہیں، تو یہ ساری وہ سچویشن ہے جس کو ضرور دیکھا جائے گا۔ جس طرح نجم عالم صاحب نے نام لیا راشد سومرو کا، جس طرح انہوں نے نام لیا ہے راشد سومرو صاحب کا کہ 22 اکتوبر سے لے کر 2 نومبر تک انہوں نے سندھ بچاؤ کے نام سے تحریک شروع کی ہے، ریلی باقاعدہ طور پر نکال رہے ہیں سندھ کے مختلف شہروں سے میں، اور وہ کہتے ہی ہیں کہ جی 15 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، اور وہ ہم آگاہی فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ الیکشن سے پہلے لوگ موٹیویٹ ہوں اور ان کے سامنے ہم پیپلز پارٹی کی کارکردگی رکھیں گے۔ لیکن یہ کھلا تضاد اس لیے ہے کہ یہ دیکھ لیجیے آپ کہ فضل الرحمان صاحب، آصف الزرداری صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، باہم شیر و شکر بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں تمام موضوعات پر، سیاسی حوالے سے بھی، نیشنل پولیٹیکل حوالے سے بھی وہ ساتھ ہیں۔ پھر کراچی میں میئر کو سپورٹ کر رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور اندرون سندھ میں حال یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ منظم طریقے سے 10 دن کی مہم چلا رہے ہیں، کراچی میں ان کے ساتھ ہیں، وفاق میں ان کے ساتھ ہیں، پنجاب میں ان کے ساتھ ہیں، کے پی میں ساتھ ہیں، بلوچستان میں ساتھ ہیں، اگر ساتھ نہیں ہیں تو جناب حیدرآباد سے لے کر گھوٹکی تک ساتھ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کارکردگی بری ہے سندھ میں، اگر ان سے کراچی میں اگر بات کریں تو کہتے ہیں جی بہت زبردست کارکردگی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اس میں نجم عالم صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو صدر ہیں راشد سومرو صاحب، ان کی انا کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ مستقل پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ہدف تنقید بناتے ہیں، لیکن باقی قیادت کی طرف سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی اس طرح کا بیان شامل نہیں ہوتا ان کا۔ اور پھر میاں صاحب کے وطن واپسی کے حوالے سے بھی فضل الرحمان صاحب کا کوئی بہت ہی تنقید والا بیان اب تک نہیں سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے نون لیگ پر، نون لیگ کی طرف سے فی الحال کوئی بہت زیادہ جواب تو نہیں دیا گیا، عابد شیر علی صاحب نے ضرور ایک پروگرام میں جواب دیا ان کو، لیکن جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رنجشیں ابھی اتنی نہیں بڑھی کہ مل نہ سکیں، جس طرح خود بات کی نجم عالم صاحب نے، یہی بات ہے کہ یہ دروازے دونوں طرف سے بند نہیں کیے جاتے اور انتظار کیا جا رہا ہے۔ کام جو تاثر تھا پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کہ جناب چاروں صوبوں سے اچھی جو ہے وہ پوزیشن حاصل وہ کر لیں میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اب پیپلز پارٹی والے خاموش ہو گئے ہیں اور شاید کہیں سے پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے تاثر اب مزید وہ دے رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں اور ان کو نوازا جا رہا ہے، اور ہم جو بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے وہ ہماری توقعات جو ہیں اب پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت، بلانے کے بعد۔